رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، احکام تجارت میں تجارت سے متعلق، لین دین سے متعلق اور مالی معاملات سے متعلق، تجارتی معاملات سے متعلق آپ کے سوالات ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل مفتی علی اصغر الطاری المدنی مدظ اللہ العالی کے جوابات ہوں گے۔ سوال جواب کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پہلے مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور تمہیدی کلمات بھی لیتے ہیں۔ مفتی صاحب مرحبا کہتے ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنا کیا ہے، فیصلہ شروع کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کالز ہیں ہمارے پاس، بتایا جا رہا تھا کالز ہی لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کال دیجیے گا جی۔ خالد مدنی عرض کر رہا ہوں، باب المدینہ کراچی سے۔ سوال یہ ہے کہ گھر کی خرید و فروخت کی گئی اور معلوم ہوا کہ یہ بے فاسد کے تحت ہوئی تھی، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ آسان حل ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب ایک کالز کر لیتے ہیں، اگر اور ہیں تو ٹھیک ہے، اور بھی کالز دیتے ہیں۔ میں مدثر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جس نے عید پر فطر ادا نہ کیا ہو تو کیا وہ اب ادا کر سکتا ہے، اور چیک باؤنس ہونے کا جرمانہ لیا جا سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، لیتے ہیں جی مفتی صاحب۔ پہلا سوال یہ تھا کہ بے فاسد ہوئی ہو، جی ہو گئی ہے، گھر کی خرید و فروخت ہوئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ جی تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھانا پڑے گا کہ بے فاسد کس طرح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے سائل کو پتا تھا یا ان کو پتا ہو، لیکن ظاہر بات ہے ہم جی سبھی ناظرین سے مخاطب ہیں۔ جی بالکل۔ تو خرید و فروخت کے اندر دو طرح کی بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک، کچھ خرابیاں ایسی ہیں جن سے اصلاً شرعی اعتبار سے سودا، ایگریمنٹ یا عقد ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی صورت کو بے باطل کہتے ہیں۔ ٹھیک، اس کی مختلف صورتیں ہیں، اور زیادہ مشہور جو صورتیں ہیں جی وہ 7 سے 8 صورتیں ہیں۔ ٹھیک، مثال کے طور پر کسی شخص کی ملکیت میں مال ہی نہیں تھا، اور اس نے اپنی ملک میں مال نہ ہوتے ہوئے چیز بیچ دی، ٹھیک، سودا کر لیا، ٹھیک، تو یہ بے باطل ہے، ٹھیک، یہ منعقد ہی نہیں ہوئی اصلاً۔ کچھ لوگ جب مسئلے کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں نا، جی تو وہ ملک میں نہ ہونے کو اور قبضے میں نہ ہونے کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، یہ ان کی خطا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سوال جب کر رہے ہوتے ہیں مسئلہ بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات دوسروں کو سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ جو صورت عرض کی ہے ملک میں نہ ہونے کی عرض کی ہے۔ ٹھیک، بعض اوقات چیز تو ملک میں آ جاتی ہے، اس کا قبضہ نہیں آتا۔ ٹھیک، اچھا، دوسری صورت وہ ہے کہ بے فاسد ہوتی ہے، ٹھیک، یعنی منعقد تو ہو جاتی ہے، ٹھیک، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کوتاہی آ چکی ہوتی ہے ٹھیک ہے، کہ جس کی بنا پر
اس سودے کو بے فاسد کہا جاتا ہے. صحیح. اب بے فاسد کب ہوتی ہے اور کب نہیں، جی تو ایک پورا لمبا چوڑا ٹاپک ہے، تفصیلی ٹاپک ہے، اور 30 سے 40 ایسی وجوہات ہیں جی جن کی بنیاد پر بے فاسد ہوتی ہے. ٹھیک. اب ہم آتے ہیں ان کے سوال کی طرف. ٹھیک. کہ کوئی بے فاسد ہو گئی تھی، ٹھیک. اب کیا کیا جائے؟ ٹھیک. تو اس میں یہ ہے کہ ایسے سودے کو فسخ کرنا شرعاً واجب ہوتا ہے. ٹھیک. اور اس سے جو نفع حاصل کیا جائے وہ نفع بھی حلال نہیں ہوتا. ٹھیک. اور اگر سودا فسخ کرنا ممکن نہ ہو، جی جیسے ایک گھر خریدا انہوں نے، وہ چیز رہی نہیں باقی، فنا ہو گئی، ٹھیک، تو اس کے بعد بھی مختلف صورتیں بنتی ہیں. ٹھیک. وہ پھر آگے کی صورتحال ہے. ٹھیک. لیکن پہلے سٹیپ پر جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ ایسے سودے کو فسخ کیا جائے. ٹھیک. جو خرابی لازم آئی تھی اسے دور کر کے دوبارہ سودا کیا جائے. ٹھیک. ایک مثال اس کی عرض کر دوں میں. مثال کے طور پر کوئی چیز تو خرید لی، ٹھیک ہے، سودا ہو گیا، صحیح، لیکن اس نے اپنا ابھی قبضہ نہیں کیا، صحیح، اور آگے وہ چیز بیچ دی، صحیح، تو ایسی جو بے ہے وہ بے فاسد ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کا ازالہ اسی طرح ممکن ہے کہ سودا ختم کر دیا جائے، اور سودا ختم کرنے کے بعد وہ چیز اپنے قبضے میں لی جائے، اپنے قبضے میں لے لے یا اپنے نمائندے کے قبضے میں لے لے، ٹھیک، یا اس کو اپنا وکیل بنا دے کہ اس کا قبضہ ہو جائے. بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں. ٹھیک. پھر جو شرعی تقاضا ہے وہ پورا کرنے کے بعد پھر سودا کیا جائے. ٹھیک ہے، دوبارہ سے کریں. اب یہ جو گھر کی صورتحال بتا رہے تھے کہ گھر کا سودا ہو گیا، خرید لیا، قبضہ ہو گیا، گویا کہ گھر کا سوال میں ذکر تھا. جی گھر کا تھا کہ گھر کا سودا ہوا ہے، گھر کی خرید و فروخت ہوئی ہے، اور وہ بتا رہے تھے کہ بے فاسد ہے. اچھا، تو اب اس کا آسان حل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ 30 سے 40 صورتیں بنتی ہیں بے فاسد ہونے کی. جی. اب وہ کس بنیاد پر فاسد ہے؟ جی. پیسے ہی طے نہیں کیے تھے، سودا کر لیا، ہاں بھی ٹھیک ہے، جو مارکیٹ ہوگی آپ لے لینا، ٹھیک ہے. تو گھر کے سودے اس طرح نہیں ہوتے. گھر کے سودوں کے اندر یہ چیز بہت بڑی جہالت تصور کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اصل دار و مدار یہ ہے کہ سودا جب ہوا ہے تو کس بنیاد پر بے فاسد ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ پتہ چلے. ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ پتہ چلے، اس کے بعد ہی اس کے تدارک کی صورت بتائی جائے گی. ٹھیک. ایک صورت تو واضح ہے نا ٹھیک کہ فسخ کرنا تو واجب ہوگا. ٹھیک ہے، فسخ کرنے کے بعد یہ صحیح کیسے کر سکتے ہیں، اس کی مختلف صورتوں. ٹھیک ہے، مزید تفصیل بتائیں گے. یہ اس کی مزید جو تفصیل ہے انشاءاللہ اس کے تحت آپ کو جواب بتا دیا جائے گا. مدثر بھائی کا سوال تھا کراچی سے کہ جس نے عید پر فطرہ ادا نہ کیا ہو کیا وہ اب ادا کر سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی چیک باؤنس ہونے کا بھی تھا کہ چیک باؤنس ہوا تو اب اس کا جرمانہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ شرعی اعتبار سے جو فطرہ ہے جی وہ قضا نہیں ہوتا. ٹھیک. اگر عید پہ ادا نہیں کیا ہے تو بعد میں ادا کرنا لازم رہے گا، اور جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی کہلائے گا. اور چیک باؤنس ہونے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس پر مالی جرمانہ تو نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک. مالی جرمانہ جو فقہ حنفی ہے اس میں جائز نہیں ہے، تو مالی جرمانے کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہمیں دو کالز ایک ساتھ اور دیجیے گا. جی میرا نام محمد اشفاق اطارقات. پروگرام دیکھ رہے ہیں جی. الحمدللہ. اگر کوئی شخص کسی شخص کو پیسے ادھار دیتا ہے، اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ مجھے نفع دینا ساتھ میں، تو وہ اپنی مرضی سے اس کو مہینے یا 2 مہینے یا 4 مہینے بعد میں کچھ فائدہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے فائدہ ہو گیا تو یہ میں میری مرضی سے میری خوشی سے دے رہا ہوں. تو کیا یہ سودی صورت ہوگی یا جائز ہوگا؟ دینے والے کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ مجھے کچھ پیسہ دینا، وہ بس بولتا ہے کہ بس میرا پیسہ میرے کو واپس لوٹا دو پلیز. وہ بولتا ہے بھائی مجھے فائدہ ہوتا ہے تو میں تم کو بھی دیتا ہوں. تو شرعی لحاظ سے جو بھی شریعت فرماتی ہے آپ بیان فرما دیجیے. جی بالکل، شرعی حکم انشاءاللہ مفتی صاحب سے لیتے ہیں. اگلی کال. محمد عرفان باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ احکام تجارت بہت ہی پیارا اور بہت ہی منفرد سلسلہ ہے. مفتی صاحب کے ماشاءاللہ مدنی پھول اس میں عطا ہوتے ہیں، کاروبار کے حوالے سے بہت اچھی رہنمائی ملتی ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، قرض لوٹاتے ہوئے قرض خواہ کو کوئی تحفہ وغیرہ دینا کیسا؟
کیونکہ اس نے ہم پہ احسان کیا ہوتا ہے تو ہم بھی احسان کر دے تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، احسان کیا تو ایک احسان، ہی موضوع سے متعلق دو کالیں آ گئی ہیں۔ اتفاق ہے، بالکل ملتی جلتی ہیں جی۔ جو پہلے سائل محترم تھے اشفاق بھائی، اشفاق صاحب، تو وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مفتی صاحب بہت عمومی غلط فہمی ہے شاید آپ جس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو روش ہے وہ اس سے بھی زیادہ عمومی ہے، ٹھیک، کہ ایک مسئلے کے متعلق اپنی کوئی رائے قائم کر لینا۔ ٹھیک، دیکھیں جب وہ خود یہ کہہ رہا ہے، اور یہ نہیں کہ اس نے ایک دفعہ دیا ہے، ہر 2-4 مہینے بعد دیتا ہے وہ، جی، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے نفع ہو جاتا ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے نفع ہو جاتا ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، یہ کہہ رہا ہے، جی، سائل اس کی صراحت کر رہا ہے۔ صراحت کر دی، واضح طور پر بیان تو کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں یہ تو فرمایا گیا ہر وہ قرض جس پر نفع لیا جائے وہ سود ہے، تو قرضہ جو ہے وہ خالصتاً احسان کا معاملہ ہے۔ ٹھیک، قرضہ دے کر جو نفع لیا جاتا ہے وہ خالصتاً سود کی صورت ہے۔ ٹھیک، اور یہ کیوں لیتے ہیں اور وہ کیوں دیتا ہے؟ ٹھیک، اس کے دینے کی غرض یہ ہے کہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، مجھے قرضہ دیا ہے، لہٰذا میں اسے لوٹا دوں۔ ٹھیک، تو احسان تو شریعت میں منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن شریعت نے سود کی جو تعریف بیان کی ہے، ٹھیک، یہ صورت اس پر پورا اتر رہی ہے ٹھیک، کہ اس موقع پر جو احسان ہے یہ احسان کرنا سود ہے۔ ٹھیک، اگر ٹریفک والا جو ہے وہ روک لے اور پھر کہے اچھا چلو ٹھیک ہے جانے دیتا ہوں، تم جاؤ گے تھانے میں، کورٹ میں، کچہری میں، اس کو کوئی 200 روپے لمبا دے دے، کیس بنے گا۔ کوئی 200 روپے دے دے ٹھیک، کہ چلو یار مجھے جانے دو، تو کتنی ساری مشقتوں سے بندہ بچ گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دینا احسان نہیں ہے، رشوت ہے۔ ٹھیک، احسان وہی احسان ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ بظاہر بات ہے ہر ایک چیز کی حدود ہے نا، ٹھیک، تو ان حدود کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ان اشیاء کو دیکھا جائے گا۔ صحیح، تو جس طریقے سے نفع دیا جا رہا ہے وہ سودی معاملہ ہے، ٹھیک، تو انہیں چاہیے کہ کاروباری ڈیلنگ کر لیں ان کے ساتھ۔ ٹھیک، اگر نفع دینا ہی ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی بندہ کسی کو بڑی اماؤنٹ دیتا ہے تو اسے اس کی غرض ہوتی ہے، اس کے دل میں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ مجھے نفع ملے، ٹھیک، اور سامنے والا بھی چاہتا ہے کہ مجھ سے یہ رقم فوراً نہ لے لے، جی، ایک عرصے تک میرے اس کاروبار میں شامل رہے۔ بالکل، تو پھر دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرنی ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ یا شراکت یا عارضی مدت کی کوئی شراکت کرنی ہے تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہ کریں، اس پر بھی رہنمائی لیں ٹھیک، ماشاء کہ اللہ، ہم کس طریقے سے شراکت کریں۔ دار و مدار اس بات پر ہے کہ کتنے پیسے ہیں، اس کا کاروبار کس پوزیشن میں ہے۔ رننگ کاروبار میں تو شراکت نہیں ہوتی، پھر اس کے کچھ طریقے نکالنے پڑتے ہیں۔ جی، تو یہ ساری صورتحال دیکھنے کے بعد ہی کوئی مفتی جو ہے رہنمائی دے سکتا ہے، ٹھیک، اور فون پر اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ حل ہونا ممکن بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک، تو انہیں چاہیے کہ قریبی دارالفتہ اہل سنت میں تشریف لے جائیں، ٹھیک، وہاں جا کر اپنا مسئلہ حل کر لیں۔ ٹھیک، اور سے دوسری جو کال تھی عرفان بھائی کی کہ وہ تحفہ دینا چاہتے ہیں قرض خواہ کو۔ اصل میں اب پہلا جو سوال تھا اس کا پس منظر دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے جی، کہ قرضہ دین، خاص طور پر ایسے آدمی کو قرضہ دینا کہ جس نے کاروباری مقاصد کے لیے قرضہ لیا ہو، ٹھیک ہے، خاص طور پر، ٹھیک ہے، تو وہاں تو ایک لالچ بندے کے دل میں بعض اوقات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور سامنے والا بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ نفع دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بعض وہ قرضہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بیمار ہے تو قرضہ لے لیا، ٹھیک ہے، اپنی ذاتی نجی ضرورت کے ہاں، لیے۔ تو وہاں بھی یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں لالچ ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے دماغ پیورلی جو ہے وہ کاروباری ہوتے ہیں، ٹھیک، تجارتی مائنڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پیسہ دیا ہے تو نفع لینا ہی لینا ہے۔ تو جہاں انڈرسٹوڈ ہو، دلوں کے اندر یہ کیفیت ہو کہ نہیں کچھ ملے گا، اور سامنے والا سمجھتا ہو کچھ دینا پڑے گا، تو یہ تو پھر وہی معاملہ ہو گیا نا کہ قرضے پر نفع دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح کی جو ہے وہ استثناء بھی لکھا ہے کتابوں میں، ٹھیک، کوئی انڈرسٹوڈ نہیں تھا، کوئی ایسی صورت نہیں تھی، کوئی صراحت نہیں تھی، اور اس نے اچانک سے کوئی اختتام پر دے دیا، ٹھیک، تو اس کو سود نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک،
لیکن ایسا ہمارے معاشرے میں ہوتا نہیں ہے. شاید و نادری کبھی کوئی ایسا ہوتا ہو تو احسان ہی کرنا ہے تو کسی اور موقع پہ احسان کر لیں. آج کل کے دور اور اس کے بدلے میں نہ کریں. جس نے مجھے قرضہ دیا تھا تو میں احسان کرتا ہوں. خاص طور پر مالی احسان نہ کریں. ہاں کوئی اور احسان ہے، مثال کے طور پر آج آپ یہ مشکل وقت میں کام آیا آپ کے، کل یہ پیدل جا رہا تھا، آپ گاڑی لے کر آ رہے تھے، کہا بیٹھو نا بھائی میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کا احسان سود نہیں کھلائے گا. ٹھیک ہے. تو ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے آپ کا احسان سودی معاملے میں آ جائے. ٹھیک ہے. جیسے مفتی آج کل تو یہ بھی ایک احسان ہی ہے کہ قرض لینے کے بعد لوٹا دیا جائے پورا، تو یہ ایک چھوٹا احسان تو نہیں ہے. یہ بہت بڑا احسان ہے. وقت پر جو ہے وہ دے دیا جائے. اور پھر ایک اس سے بڑی شکایت یہ ہوتی ہے کہ جس نے قرضہ لیا ہوتا ہے یا جو آدمی کاروباری قرضے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک اصطلاحی طور پر قرضہ تو نہیں ہے، دین ہے. ٹھیک ہے. مطلب مال خریدا تھا، اس کے پیسے ادھار تھے اور پیسے دینے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک احسان ہے کہ جس کا مال ہے جب اس کا فون آئے نا تو عزت کے ساتھ فون ریسیو کر لیا جائے. ٹھیک. تو بعض لوگ جو ہے وہ فون ہی نہیں سن رہے ہوتے، وہ سامنے والے اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات، نہ جانے کیا کیا چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. مجھے ایک کامیاب کاروباری آدمی نے یہ بات بتائی تھی جی کہ کاروبار میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے. ٹھیک. مطلب کسی اور کے حوالے سے بتائی تھی جی کہ کاروبار میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، تو کبھی بھی اونچ نیچ آئے تو ایسا ہرگز نہ کیا جائے کہ جن لوگوں کا پیسہ ہے ان کے فون آئے تو بندہ فون نہ سنے، سامنا کرے، ان کے پاس چلا جائے. کیا کہے کہ بھائی یہ پوزیشن ہے، میں لوٹاؤں گا آپ کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو سامنے والوں کو بھی چاہیے اگر ایسے حالات آ جاتے ہیں اس کے اوپر تو اسے مہلت دیں. اور تنگ دست کو مہلت دینا شرعاً بھی واجب ہے. ٹھیک. تو مطلب یہ بھی ایک واقعہ آپ نے صحیح توجہ دلائی ہے. یہ بھی ایک احسان ہے کہ وقت پر لوٹا دیا جائے یا ان کے جو ہے نا فون سن لیے جائیں، ان کے ساتھ آگے کے معاملات کس طرح حل کرنے ہیں اس پر بیٹھ کر بات کر لی جائے. دینے کی نیت کے ساتھ ان کو فیس کرے. اللہ رب العزت. ٹھیک. مزید کو شامل کرتے ہیں. جی محمد شمون رضا تاریخ کاتب پراؤں مدینہ ترودیہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، ہم آم کی تجارت کرتے ہیں، کمیشن ایجنٹ سے، کمیشن شاپ سے پیسے لیتے ہیں اور ان کی شرط یہ ہوتی ہے کہ مال ہماری ہی دکان پر آئے گا، اس پر وہ کمیشن کاٹتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی دکان پر نہ بیچے تو اپنی معرفت کسی دوسری دکان پر بیچ دیتے ہیں. وہ دوسری دکان والا اپنا کمیشن کاٹتا ہے، وہ بھی اپنا کمیشن، یعنی ڈبل کمیشن ہو گیا، اور پھر وپاری کو باقی ماندہ پیسے دیے جاتے ہیں. اس حوالے سے رہنمائی عطا فرما دیں کہ یہ صورت جائز ہے. یہ آم کے بیوپاری ہیں، کھیت وغیرہ کچھ کام ہے ان کا، تو ان کے پاس آم ہوتے ہیں. اب مارکیٹ میں سپلائی کرنے تو مارکیٹ میں کوئی دکاندار بیٹھا ہوا ہے، کوئی فرنچائز ہے، کوئی عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ آم منڈی میں آ کے بکتا ہے جی، اور منڈی میں جو آڑتی ہے وہ مال کی بولی لگاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اپنی کمیشن لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کے بیچ میں ایک فرد آیا ہے. اچھا. جو کمیشن ایجنٹ کے لیں آپ اسے، چاہے وہ دکان کی صورت میں چاہے غیر دکان کی صورت. اب وہ جو یہ کہا نا کہ ان کی شرط ہوتی ہے کہ ہماری دکان پہ بیچنا پڑے گا. ہاں، یعنی ہم ہی کو دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ بس مجھے کو دیں گے. آپ کے آم ہے، آپ صرف مجھے کو دیں گے اور کسی فرد کو آپ نہیں دیں گے. سارے آم آپ کے میں بیچوں گا. اچھا. آپ کی جتنی بھی فصل ہے، جتنے میں جو سمجھ سکوں، مطلب سوال سے وہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی آم ہے فصل وغیرہ کہ وہ سارے آم مارکیٹ میں بیچوں گا. اب جب آپ نے یہ کانٹریکٹ مجھ سے کر لیا ہے، سارے آم آپ نے مجھے دے دیے، تو اب بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ میں مزید کسی کو دے دیتا ہوں کہ بھائی یہ میرے پاس آم آئے میں، آپ بھی دیکھ لو، آپ بھی بکوا دو. اب جب یہ بکواتے ہیں، دوسرا فرد جب بکواتا ہے تو یہ اپنا کمیشن بھی رکھ رہے ہیں، مجھے بھی کمیشن لینا اس آم میں سے، پھر ان کو بقایا رقم مل رہی ہے. آم کے تو ایک مخصوص مارکیٹ ریٹ ہوتے ہیں، اسی پہ بکتا ہے. ظاہر سی بات ہے، بارگیننگ تو نہیں ہوتی بڑی مارکیٹوں میں، ایک مارکیٹ ریٹ چل رہا ہوتا ہے اس پہ بکتا ہے. تو میں تو یہ سمجھ سکوں. اگر ایسا ہے تو ساحل نے بہت گہرائی میں جا کر سوال کیا ہے. جی. ریئل اسٹیٹ میں یہ ایسا ہوتا ہے جی کہ دو بروکر گھر ڈھونڈ رہے تھے. ٹھیک ہے. پارٹی نے کہا ہوگا کہ بھائی کوئی گھر تلاش کر دو. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پارٹی نے ایک بروکر کو کہا جی، اور دوسرا بروکر جو ہے نا اس کے پاس گھر موجود ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں بروکر پھر اس بروکری کے اندر شیئرنگ کرتے ہیں. یہ فرسٹ بروکر سیکنڈ بروکر کے پاس جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ دونوں شیئرنگ کرتے ہیں. جی بالکل. تو شیئرنگ کی حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اپنا کام آگے چلاتے ہیں. صحیح.
لیکن جس آڑتی کے پاس ان کا مال آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر اس آڑتی نے کوئی قرضہ نہیں دیا ہوا، جی، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ آڑتی لوگ زمینداروں کو قرضہ دیتے ہیں جی، اور پھر مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے ہی دکان پہ سودا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے اور وہی سود کی صورت بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، قرضہ نہیں دیا ہوا، ٹھیک ہے، اور ایک وسیع اخلاقی بنیادوں پر ان کو اعتبار ہے اس آڑتی پر، تو وہ انہی کی دکانوں پہ لے آتے ہیں، ٹھیک، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بھئی ایک بیوپاری ہے، وہ ایک ہی بروکر سے کام کرتا ہے، جی، دوسرے بروکر سے کام نہیں کرتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، باؤنڈ نہیں ہے، تو وہ اس آڑتی کے پاس مال لے آیا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر زید آڑتی ہے، ٹھیک ہے، اب زید کے پاس گاہک نہیں آئے، یا زید کے پاس پہلے سے بکر آیا ہوا تھا ٹھیک ہے، کہ بھئی میں خود ایجنٹ ہوں، آپ میرے ذریعے مال بکوا دیں، ٹھیک ہے، تو اب اس بات کی تو گنجائش ہے کہ یہ زید اور دوسرا جو ایجنٹ ہے، دوسرا جو آڑتی ہے، جی، یہ دونوں اس زمیندار سے جو کمیشن لیں گے ٹھیک ہے، اس کا آدھا آدھا رکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کی تو طے شدہ گنجائش کمیشن موجود کو اس میں وہ کر لیں، اس کی تو گنجائش موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ زید آڑتی بھی کمیشن لے زمیندار سے، ٹھیک ہے، اور جو بکر آڑتی ہے وہ بھی اس سے کمیشن لے، ٹھیک، کیونکہ زید نے تو کام کیا نہیں نا، صحیح، اس نے تو آگے ڈیلیور کر دیا، آگے ڈیلیور کر دیا ہے، بکر نے کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر زید اور بکر مل کر کام کر رہے ہیں تو ایک ہی کمیشن لیں گے، ٹھیک ہے، تو دو کمیشن کی گنجائش نہیں بنتی۔ ٹھیک، یہی سمجھ میں آتا ہے ان کے سوال اور آپ کی بیان کردہ تشریح کے نتیجے میں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا جو سوال تھا اور اس سے جو میں سمجھ سکا، جو یہاں پہ صورتحال بنی سوال کی، تو اس کا تو مفتی صاحب نے جواب دے دیا، تو بہرحال اگلی کال دیجیے، پھر ان کی دیکھتے ہیں۔ محمد فضل اتاری فقات سے عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل کا سلسلہ احکام تجارت جاری ہے۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ موبائل شاپ سے خریدنے جاتے ہیں تو موبائل والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ڈبہ اگر آپ نے کھول لیا تو 500 روپے کٹیں گے، کہ کوئی شرعی رہنمائی فرمائیے اس سلسلے میں، کیا 500 روپے کٹوانے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی مفتی۔ یہ تو دیکھیں موبائل فون والے جو نا وہ ناراض ہوں گے ان کی کال سے کہ بھئی ہم کب کہتے ہیں آپ کو کہ ڈبہ کھول لیا تو 500 روپے کٹیں گے۔ ٹھیک، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سودا ہو گیا ہے جی، اور سودا ہونے کے بعد اگر آپ واپس لے کر آئیں تو 500 روپے کٹیں گے۔ ٹھیک ہے، 5,000 کا، 10,000 کا، 20,000 کا، 50,000 کا آپ نے موبائل لیا، بس ٹھیک ہے، آپ کا ہو گیا یہ، سودا ہونے کے بعد تو ہو گیا نا، ٹھیک ہے، وہ واپس لینے کے پابندی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سودا ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، سودا ہو گیا، سودا ہونے کے بعد قبضہ بھی دے دیا، موبائل ڈیلیور کر دیا ان کو، ٹھیک ہے، تو اب واپسی لینے کے وہ پابند نہیں ہے، سوائے یہ کہ جو اس کے اندر خوبیاں بیان کی گئی تھیں وہ اگر نہیں نکلتی ہیں ٹھیک ہے، تو ایسی چیز کو خیار عیب کی بنیاد پر واپس کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور خیار رویت کی بنیاد پر بھی واپس کیا جا سکتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اصل وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں ٹھیک ہے، واپس کرنے کی، 2-3 دن تک لوگ رکھتے ہیں ان کو، خیر رویت کے جو تقاضے ہیں وہ بھی منفی، ان کی بھی نفی ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، خیر رویت کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ ایک آدمی نے گھوڑا لیا، گھوڑا لینے کے بعد اس پر سوار ہو گیا، خیر رویت باطل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کو پورا استعمال کریں گے 2 دن اور اس کے بعد لے کر آئیں گے، تو اس طرح اس میں اگر کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے اسکرین بھی صحیح ہے، سم بھی صحیح چل رہی ہے، سگنل بھی آ رہے ہیں، جو پرفیکٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ صحیح ہیں، ٹھیک ہے، صرف ایک مزہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو اس کی بنیاد پر گاہک کو سیٹ واپس کرنے کا یک طرفہ طور پر اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک، صرف اس کی چاہت پہ واپس نہیں ہو سکتا، نہیں، ٹھیک ہے، ہاں یہ آ کر اگر بیچنا چاہتا ہے تو بیچتے، اچھا اب نئی قیمت طے ہوگی وہ ایک ہے، وہ ان دونوں کے درمیان جو بھی بارگیننگ ہو، یعنی جو پہلا سودا ہوا تھا یا پہلا جو معاہدہ تھا وہ تو صرف خریدنے کا تھا اور وہ پورا ہو گیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو اب یہ دکاندار واپس لینے کا اور یہ 500 روپے کا جو مسئلہ ہے یہ تو ابھی آیا ہی نہیں، یہ تو آیا نہیں نا، اس کا سوال پیدا یہ اس میں اس کو یہ حصہ ہے ہی نہیں اس کا، ہاں تو اب سوال اس انداز میں کیا گیا ہے کہ سیدھا جو ہے وہ مظلوم بن گیا ہے، مظلوم بن گیا کسٹمر، اور بیچنے والے کو بلیم جا رہا ہے، ٹھیک، ایسا نہیں ہے۔ تو اب یہ کریں کیا یہ 500 روپے والے مسئلے کا؟ اگر کسی کو جو ہے وہ پسند نہیں آ رہا، اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی، تو مارکیٹ اوپن ہے، جتنے میں چاہے جا کے بیچا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ 500 روپے کم جو کر رہا ہے، گویا کہ دکاندار تو یہ کہہ رہا ہے نا آپ نے مجھ سے 5.5 کا لیا ہے، بل فرض 5.5 کا لیا ہے،
اب آپ ڈبہ لے گئے, آپ نے کھول لیا, جب کھول لیا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, آپ واپس لے کر, اگر عیب ہے تو دکاندار بغیر 500 روپے کی کٹوتی کے واپس کرے گا. نہیں عیب کوئی نہیں ہے, بس مجھے سمجھ نہیں آ رہا, بس یہ عیب کوئی نہیں ہے, جو چیز بتائی گئی تھی سیم وہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اوکے کنڈیشن میں, مجھے سمجھ میں نہیں. اب میں واپس لے کر آ رہا ہوں تو گویا کہ ایک نئی ڈیل ہو رہی ہے, یہ دکاندار 5,000 نئی ڈیل ہے, بلا شبہ یہ نئی ڈیل ہے. ٹھیک, اب دکاندار چاہے تو 500 روپے کم میں خریدے, چاہے تو 5,000 کم میں خریدے, ٹھیک, اس کی مرضی, اس کو اختیار ہے, اس کو بلیم بھی نہیں, دونوں کو اب بارگننگ کرنی پڑے گی. فریقین جس قیمت پر راضی ہوں اس میں سودا ہو سکتا ہے. ٹھیک, ماشاء اللہ کافی تفصیل آ گئی اس کے. دکاندار مفتی صاحب نے شروع میں کہا تھا موبائل والے ناراض ہوئیں گے, لیکن یہ تو موبائل والے خوش ہو جائیں گے. باہر اگلا نہیں, سوال کا انداز تھا کہ بھائی سے دان پر بلیم جا رہا تھا. ٹھیک, اگلا سوال. امتیاز اتار عرض کر رہا ہوں ہند کے بالا سنور شہر سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کوئی دکان کا سودا اس طرح کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر 5 سال کے لیے کسی دکان کو گروہ رکھ لیا جائے اور کچھ رقم اس کو دے دی جائے, 2 لاکھ یا 5 لاکھ روپئے, اور 5 سال کے بعد وہ رقم واپس لے لی جائے اور دکان واپس کر دی جائے. برائے کرم شرعی رہنمائی فرمائیے. ٹھیک ہے جی, 2 باتیں کی انہوں نے, ایک دکان کا سودا, دوسرا دکان گروی رکھوا دی جائے. وہی سودا ہی, وہی اس کو سودا ہی تصور کرنا. جی ٹھیک ہے, گروی رکھ دیں گے. ٹھیک ہے, رکھ دیں گے یا رکھ لیں گے؟ رکھوا رہے ہیں دکان. اچھا جی, اور کچھ پیسے لے رہے ہیں. جی, 2 لاکھ یا 5 لاکھ انہوں نے غالباً کہا 5 سال کے لیے. گروی جو چیز رکھی جاتی ہے جی, اسے رہن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, رہن میں رکھنا, گروی میں رکھنا. ٹھیک ہے, رہن عربی کا لفظ ہے, گروی اردو یا فارسی کا لفظ ہے. تو جو چیز گروی میں رکھوائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, شرعی اعتبار سے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک, مثال کے طور پر انہوں نے 2 لاکھ روپے کسی سے قرضہ لیا, صحیح, اپنے زیور اس کے پاس رکھوا دیے, ٹھیک ہے, اپنی دکان اس کے پاس رکھوا دی. ٹھیک ہے, تو اب سامنے والے پر لازم ہے کہ اس چیز کو استعمال نہ کرے. گویا کہ امانت ہے. امانت سے بھی بڑھ کر ہے. ٹھیک, امانت سے بھی بڑھ کر ہے. ٹھیک, گروی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والا اگر رقم نہ دے, ٹھیک, تو اس کی یہ جو چیز ہے یہ محفوظ ہے ضمانت کے طور پر, اور اس چیز کے ذریعے پیسوں کی ریکوری کی جا سکتی ہے, جو بھی اس کا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, لیکن فی زمانہ گروی کو لوگوں نے سود حلال قرار دینے کا طریقہ بنا لیا ہے. ٹھیک, خود ساختہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے, ناجائز ہیلا بنا لیا ہے. ناجائز ہیلا بنا لیا ہے. ٹھیک, کہ جی مجھے پیسے دے دو, میں اپنی پراپرٹی دے دیتا ہوں, آپ اس کو کرائے پہ چلا دو. ٹھیک, میں آپ کو نفع نہیں دوں گا, آپ پراپرٹی کو کرائے پر دے کر جو نفع کمائیں گے پکڑ لیں گویا کہ وہ جو ہے وہ نفع ہوگا. تو بھئی وہ پراپرٹی آپ نے کیوں دی؟ اگر گروی کے طور پر دی ہے تو صرف اور صرف جو ہے اس کے پاس سے اس کے قبضے میں رہے گی. ٹھیک ہے, وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا, نفع نہیں اٹھا سکتا کوئی, رہ بھی نہیں سکتا اس کے اندر, اپنی دکان بھی نہیں کھول سکتا اس کے اندر, کسی اور کو بھی کرائے پہ نہیں دے سکتا. اگر وہ تمام چیزیں کرتا ہے تو پھر اس نے قرض سے نفع اٹھایا ہے, تو یہ بھی سود کی ایک صورت بنتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو مفتی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ لین دین کے معاملات میں جہاں بھی رقم کسی بھی حوالے سے تبادلہ ہو رہا ہے اور کچھ بڑھوتری ہو رہی ہے, کوئی نفع کی صورت بن رہی ہے, تو اس پہ لازمی طور پہ پہلے شرعی رہنمائی لے لی جائے, کیونکہ جو سوالات آتے ہیں ویسے تو دیکھیں ساری صورتیں ایسی ہیں جو سیکھنے سے جن کا تعلق ہے اور سیکھنے کی تاکید موجود ہے, اور اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ جو جس شعبے سے وابستہ ہے, اگر کاروبار ہے تو تجارتی مسائل, نوکری پیشہ ہے تو اس کے مسائل وغیرہ وغیرہ, ان مسائل کا سیکھنا اس پر شرعی اعتبار سے ضروری ہے. لیکن خاص طور پر جہاں قرضے کا معاملہ ہے, جہاں ادھار سودوں کا معاملہ ہے, وہاں سود پائے جانے کے جو چانسز ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر تو خاص طور پر احتیاط کرنا ضروری ہے. اور مفتی صاحب یہ معلوم ہونا تو فرض بھی ہے, فرض ہے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صورت بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. جو وابستہ ہے ان کاموں سے اس پر فرض ہے. ٹھیک ہے, اور ان چیزوں کا یہ عذر بھی نہیں چلے گا کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ ہم اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو گئے. ہاں, عذر بالکل نہیں چلے گا, عذر بھی نہیں چلے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے, اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں میں ایک مشورہ دیتا چلوں کہ ایک تو یہی ہمارے سلسلے احکام تجارت, تجارتی معاملات اور لین دین کے معاملات پہ جو ہے بہت اچھی رہنمائی آپ کو مل جائے گی. نیٹ سے بھی مل جائیں گے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی یہ سلسلے مل جائیں گے.
دوسرا باقاعدہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں ایک تجارت کورس ہوا تھا تاجران کے لیے، 12 دن کا تجارت کورس ہوا تھا. اس میں مفتیان کرام کے بیان تھے، مفتی علی اصغر صاحب کا بھی بیان تھا. تو آپ وہ ضرور سنیے، اور غالباً یہ مکتبۃ المدینہ سے میموری کارڈ کی صورت میں بھی آپ کو فرض علوم اور تجارت کورس کی صورت میں مل جائے گا، وہ لے کر سنیے. سی ڈی بھی ہے اس کی، تو یہ لے کر سنیے آپ. اللہ نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور بہت ساری مفتی اب یہ چیزیں سننے سے ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ توجہ جاتی ہے کہ یہ معاملہ بھی پوچھ لینا چاہیے، یہ معاملہ بھی سمجھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی کال دیجیے. میرا نام محمد امجد ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اور سب سے پہلے میں اقامہ تجارت پروگرام کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا شرعی پروگرام ہے، جس سے ہمیں بہت سے مفتی صاحب کی بارگاہ سے مدنی پھول ملتے ہیں اور ہماری شرعی رہنمائی ہوتی ہے. اور میں تمام اقامہ تجارت کی ٹیم کے لیے دعا گوں اللہ تعالیٰ سے ترقی عطا فرمائے. سوال میرا یہ ہے، دیکھیں میں کمرشل بینک میں کام کرتا ہوں، اس کی جو سیلری آتی ہے تو مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اس سیلری کے ذریعے سے میں کسی نیکی کے کام میں حصہ نہیں لے سکتا، کہ وہ سود کا پیسہ ہوتا ہے قربانی میں، زکوٰۃ میں، یا مسجد کے کسی کام میں، یا کسی بھی نیکی کے کام. تو یہ مجھے کسی نے اس کا یہ حل بتایا تھا کہ آپ کسی سے ادھار لے لیا کریں اور سیلری پہ ادھار سے نیکی کے کام میں حصہ لیں اور سیلری سے وہ پیسہ واپس کر دیا کریں. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے یہ فرما دی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک دم سے کیا میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا تو مفلس ہو جاؤں گا؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ کس وقت یہ نوکری چھوڑی جا سکتی؟ ٹھیک ہے جی، جواب لیتے ہیں. ایک اور کال دیجیے. سوال حضور یہ ہے کہ یہ جو ہم شاپ پر ہماری جو یعنی کوئی کسٹمر آیا، کسٹمر کو ہم بل بنا کے دیتے ہیں. اب کسٹمر نے ہمیں کہا کہ ہمارا جو بل ہے وہ زیادہ بڑھا کر بنایا جائے، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ بل اس کو زیادہ بڑھا کر بنا کر دے دینا چاہیے. اب گمان یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ سسٹم ختم کر دیا، یعنی کچھ لوگوں کے یہ ذہن ہوتا ہے کہ یہ سسٹم اگر ہم نے ختم کر دیا تو ہمارا جو کاروبار جو ہے وہ یعنی کم ہو جائے گا، ہمارے کسٹمر کم ہو جائے گا. تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر. مفتی صاحب یہ ایسا لگتا ہے یہ سوال کہ مارکیٹ کی یہ ریگولر پریکٹس ہے، اور ذاتی طور پہ مجھے تجربہ ہے کہ میں بہت چھوٹی عمر سے رہا ہوں کاروباری لائن میں. تو مجھے یاد ہے میں میٹرک میں تھا تو ایک دفعہ کچھ لینے گیا تو وہ سمجھے میں کہیں جاب وغیرہ کرتا ہوں. تو اب جب وہ بل بنانے لگے تو باقاعدہ انہوں نے پوچھا بل کتنے کا بناؤ. تو وہ فرسٹ ٹائم تھا تو میں پریشان ہو گیا، بل کتنے کا کیا مطلب جتنے کا اتنے کا بناؤ. تو بعد میں پتہ چلا یہ پریکٹس ہے اور یہ سوالات اتنی کثرت سے آتے ہیں. میرا خیال ہے حکام تجارت کے ہر دوسرے تیسرے سلسلے میں تو ہم اسے شامل کرتے ہیں، اور مطلب شامل کرنے کا یہی ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ بعض سوال اتنی کثرت سے آتے ہیں کہ انہیں ہمیں روکنا بھی پڑتا ہے. انہی میں سے ایک سوال یہ. بہرحال جی مفتی صاحب پھر اسی سوال کا جواب دے لیں. جی آپ جیسے چاہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے جو حدیث پاک میں ارشاد ہوا نا، ان الحلال بین، حلال واضح ہے جی، ان الحرام بین، جی حرام بھی واضح ہے. ٹھیک. تو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ گناہ کے کام پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. ٹھیک. تو یہ گناہ کا کام ہے، اور اس کام میں مطلب کہ 2 نمبر بل بنا کر دینا خیانت کے اندر معاونت ہے. ٹھیک. کہ جو بھی مال خریدنے آیا ہے، ٹھیک، اگر اس نے 1000 روپے کا مال خریدا ہے اور وہ 1500 روپے کا بل بنواتا ہے، جی، تو وہ اپنے مالک سیٹ کو جا کر یہ بتائے گا کہ یہ 1500 روپے کا مال ہے. ٹھیک. 1000 روپے وہ وہاں دے کر آ چکا ہے، 500 روپے اپنی جیب میں ڈال لے گا. ٹھیک. تو مالک نے، سیٹ نے جس امانت کے ساتھ اسے بھیجا تھا مال لینے کے لیے، اور اکثر تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نوکری ہی اس کام کی ہوتی ہے، ٹھیک، وہ تنخواہ اس کام کے لے رہے ہوتے ہیں. جی، پرچیزر ہی ہوتے ہیں. پرچیزر ہوتے ہیں. جی. تو اسے آلریڈی تنخواہ اس بات کی مل رہی تھی، اور بعض اوقات پرچیزر نہیں ہوتے، بے گلی محلے کا کوئی آدمی جا رہا ہے، اس کو بول دیا میرا سامان لے آئیے گا، تو اسے بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح جو ہے وہ چوری چھپے نفع کمائے. ٹھیک. تو اب دکاندار جو ہے اصل محرک ہے. ٹھیک. اس گناہ کے کام میں کو ترویج دینے میں، پھیلانے میں، عام کرنے میں. تھوڑا سا نقصان برداشت نہ کرنے کی فکر میں یہ گناہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جی. اور شاید ہی کوئی تجارتی شعبہ اس سے خالی ہو. جی. پیٹرول پمپ پہ یہ معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیگر جو ہے معاملات اس کے اندر یہ ہوتے ہیں. یہاں تک کہ خاص طور پر بیرون ممالک میں جہاں پہ آپس کے تعلقات بہت کم ہوتے ہیں،
تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ کسی کا کام ہے سروس بیس کام ہے، ٹھیک ہے، کوئی کارپینٹر ہے یا پلمبر ہے جی، یا اس کی کمپنی ہے اس طرح کے کاموں کی، تو وہ چوکیداروں کو رشوت دیں گے کہ بھائی کوئی کام ہوتا ہمیں بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ چوکیدار وغیرہ خود بھی کام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ جائیں گے دکانداروں کے پاس کہ یہ ہم نے کام کیا ہے، آپ ذرا اس کا بل زیادہ بنا دو، ٹھیک، مطلب ایک شخص جو ہے مثال کے طور پر ایک کارپینٹر کو یا ایک پلمبر کو کام کروانے کے بدلے معاوضہ دے رہا ہے، ٹھیک، لیکن وہ 3 طرف سے مزید کما رہا ہوتا ہے، ٹھیک، 2 طرف سے مزید کما رہا ہوتا ہے، ایک تو اس نے یہ لے لیا معاوضہ لے لیا تو ایک طرف ہو گیا، دوسرا وہ اس دکاندار سے کمیشن بھی لے گا، ٹھیک، تیسرا اس سے غلط بل بھی بنوائے گا۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں جو بھی کر رہے ہیں وہ اس گناہ کے کام میں شامل ہیں، ان پر شرعاً لازم ہے کہ اس سے پرہیز کریں، اس سے اجتناب کریں۔ اور ٹھیک ہے یہ اگر کہتے ہیں کہ جی ہمارے جیب میں تو کوئی مال نہیں جا رہا، ہم تو 1000 روپے ہی لے رہے ہیں، اصل مال حرام تو اس کی جیب میں جا رہا ہے، لیکن یہ کچھ گناہ کے کام میں معاونت تو کر رہے ہیں نا۔ ٹھیک، چور جب پکڑا جاتا ہے نا قانونی طور پر، جی، تو پولیس یا قانون یہ کہتا ہے کہ یہ مال کہاں سے خریدا، کس نے بنایا، کس نے آپ کو کھول کے دیا، ٹھیک ہے، گاڑی چوری کرنے والا کون تھا، سب پکڑے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے مثال عرض کی ہے۔ تو اس گناہ کے کام میں دکاندار کا معاون ہونا، مددگار ہونا، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، انہیں اجتناب کرنا لازم ہے۔ مجھے اب اسی سے ریلیٹڈ ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ ایک تو یہ نا بل زیادہ بنوانا ہے، اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ اچھا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر مجھے پین لینے کے لیے بھیجا ہے، اب پین جو ہے وہ 4 منٹ کے فاصلے پہ دکان جو ہے اس پہ جاتا ہوں تو یہ پین مجھے 10 روپے کا ملتا ہے بل فرض، اور 12 پین منگائے تو 120 روپے کے بنے، لیکن اگر میں 10 منٹ کے فاصلے پہ جا کے دکان سے خریدتا ہوں تو یہ 100 روپے کے 12 پین مجھے مل جائیں گے۔ اب ملے ہیں مجھے 100 روپے کے 12، لیکن 5 منٹ کے جو فاصلے پہ دکان تھی اس پہ 10 روپے کا تھا، تو میں 120 روپے کا بل بنوا لیتا ہوں، یعنی سستی خرید کے مارکیٹ ریٹ پر ہی بل بنوا لیتا ہوں۔ تو اس کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں نا، جتنے کی خریدی ہے اتنے کا ہی بل بنے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی تجارت کرنے تھوڑی آیا ہے ٹھیک کہ مارکیٹ ریٹ پہ بل بنائے گا۔ ایک اور طریقہ بھی ہے اس کا جو لوگ اختیار کرتے ہیں، مطلب ہو سکتا ہے کہ ذہن میں وہ طریقہ ہو کہ جی ہم تو بچے آج ہی ساری اس کی تفصیل آ جائے گی۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے ساری آج ہی آ جائے، آہستہ آہستہ تفصیل آتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے بھائی بہن کو، رشتہ دار کو، ماما چاچا کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میرے کمپنی میں یہ آرڈر ہے، ٹھیک ہے، تم مال لے لو، میں تم سے خریدتا رہوں گا، ٹھیک ہے، میں کسی اور کو نفع کیوں دوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر مختلف صورتیں آئیں گی، ٹھیک ہے، کہ جو پرچیزر ہے یا مال خریدنے آیا ہے شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت وکیل کی ہے، ٹھیک ہے، اور وکیل کو غبن فاحش سے مال خریدنا جائز نہیں ہے۔ غبن فاحش جیسا کہ بعض لوگ اس میں کرتے تھے نا، ہو سکتا ہے آج کل بھی کرتے ہوں، اجتماعی قربانیوں میں، کہ اجتماعی قربانیوں کے پیسے جمع کیے، ٹھیک ہے، پھر انویسٹر کو ڈالا بیچ میں، ٹھیک ہے، اور اس سے کہا کہ ہم تم سے گائے خرید لیں گے، ٹھیک ہے، تم گائے لے آؤ۔ ٹھیک، اب مارکیٹ میں وہ گائے مل رہی ہے مثال کے طور پر 50,000 کی، ٹھیک، لیکن اس سے یہ 70,000 کی خریدیں گے، ٹھیک، مہنگی خرید رہا، بہت مہنگی خرید رہے ہیں اسے نوازنے کے لیے۔ ٹھیک، تو چونکہ یہ لوگ وکیل تھے، اور وکیل غبن فاحش سے نہیں خرید سکتا، ٹھیک ہے، یعنی مارکیٹ ریٹ سے زیادہ میں نہیں خرید سکتا۔ ٹھیک ہے، اب وہ غبن فاحش کی پوری تفصیل ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کام کرتے ہیں، ایسے کاموں کی 2 صورتیں بنتی ہیں، جی، ایک صورت وہ ہے جو جائز جواز پر مشتمل ہوگی، ٹھیک، اور ایک صورت وہ ہے جو عدم جواز پر مشتمل ہوگی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ آج کمرشل بینک کے حوالے سے سوال کیا تھا، تو یہ تو ہوتا ہے کہ جس کی آمدنی جائز، انہوں نے اپریسیشن کی ہے تو جزاک اللہ خیر، آپ نے اپریسیشن بھی کی اور دعائیں بھی دی، اور جب آپ ان کا سوال ہو رہا تھا تو آپ کی مسکراہٹ بھی تھی، میں دونوں طرف دیکھ کے مسکرا رہا تھا باہر۔ نہیں، میری مسکراہٹ اس لیے تھی کہ انہوں نے صرف ہمیں یاد نہیں رکھا، جی، ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھا۔ جی الحمدللہ۔ تو ظاہر بات یہ جو بزم سجتی ہے، اس طرح کے جو بھی سلسلے ہوتے ہیں، پورا ٹیم ورک ہوتا ہے، بالکل، ہر ایک شخص کا اپنا ایک حصہ ہوتا ہے۔ جی، اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو
ٹیم کے افراد ہیں جی وہ بہت محنت سے بزم سجاتے ہیں الحمدللہ، اور مطلب ایسا نہیں سیلری کے علاوہ کوئی بھی ہم سے کوئی توقعات نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا کہ ہمیں نے کوئی تحفے تحائف دیتے ہوں تو بعض اوقات ہوتا ہے نا ایک ملازم کا ذہن بنا ہوتا ہے مجھے ملتا ہی کیا ہے, ٹھیک میں اتنی ایکسٹرا محنت کیوں کروں. ٹھیک تو ایسا ماحول یہاں دیکھنے کو نہیں ملتا. الحمدللہ. ایک دینی جذبہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں میں یہ کام کر رہا ہوں اور ایک دینی پس منظر والا کام ہے تو بندہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے. جی ماشاءاللہ. تو اب دیکھیے جس کی آمدنی جائز نہ ہو اس کے ساتھ یہ معاملات تو ہوں گے ٹھیک کہ اس کا جو ہے وہ لباس بھی حلال کا نہیں ہوگا, اس کی غذا بھی حلال کی نہیں ہوگی, اس کے زکوٰۃ تو اس پہ کیا فرض ہوگی, ٹھیک, اور اس کی جو ہے اپنا صدقہ فطر اس پر کیا واجب ہوگا. اگر سارے مال ایسا ہے تو ٹھیک, یا ایسا ہے کہ کچھ مال ایسا ہے کہ جو حلال ہے ٹھیک, اس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے, ٹھیک, اس کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہو رہا ہے, ٹھیک, لیکن جو اللہ کے راہ میں نکالنا ہے وہ حلال رقم ہی نکالنی ہے, ٹھیک, وہ ہاتھ میں نہیں ہے, ٹھیک, تو حرام رقم کو نکالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ٹھیک, یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں. ٹھیک, لیکن میں جاتا ہوں ان کے سوال کے دوسرے پہلو کی طرف. جی, کمرشل بینک کے اندر یہ کام کرتے ہیں اور ان کا جو کام ہے وہ کس نوعیت کا ہے یہ واضح نہیں ہے. ٹھیک, ان کی جو گفتگو ہے اس سے تو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی پیون یا چوکیدار نہیں ہے, پڑھے لکھے آدمی ہے. ٹھیک, تو اب کوئی کیشیئر ہے یا اس سے اوپر ترقی کرتا ہوا مزید کسی پوسٹ پر ہے تو وہاں بھی دو طرح کے جاب بنیں گی. ٹھیک, بھی چوکیدار اور پیون جو ہے, جی, پیون سے مراد وہ پیون کہ جو چائے اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے. ٹھیک ہے, جو کوریئر والا بندہ ہے وہ نہیں. ٹھیک, میسنجر جس کو بولتے ہیں جی, وہ نہیں. تو پیون اور چوکیدار ان کی براہ راست انوالومنٹ نہیں ہوتی تو ان کی نوکری کو تو ہم جائز کہتے ہیں. ٹھیک, اب اس کے بعد کے جو لوگ ہیں ٹھیک, وہ دو کیٹیگری کے لوگ ہیں. صحیح, کچھ ایسے ہیں جن کی جو نوکری ہے, جی, کام جو کرنا ہے وہ ناجائز ہے. ٹھیک, لیکن ان کی تنخواہ کو مال حرام کہنا مشکل ہوگا. ٹھیک, کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا کام کرنا بھی حرام ہے اور ان کی تنخواہ بھی خالصتاً مال حرام ہوگی. ٹھیک, تو اب یہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں یہ اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک, پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک, اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اس کیٹیگری میں بھی ہیں کہ کام تو حرام ہے لیکن جو تنخواہ ملے گی وہ مال حرام نہیں ہے, ٹھیک, تب بھی ایک حرام کام سے اگر وابستگی ہے تو اس وابستگی کو جاری رکھنے کا تو نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک, اور یہ کہنا کہ مفلس ہو جاؤں گا یہ بہت مشکل ہے. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص مثال کے طور پر 30-40 کی سیلری لے رہا ہے, ٹھیک, تو اس شخص کو آسانی کے ساتھ 15-20 ہزار کی سیلری مل سکتی ہے. ٹھیک, گراف گر جاتا ہے, گراف تھوڑا سا گر جاتا ہے, تھوڑا کیا کافی گر جاتا ہے. ٹھیک, اگر یہ طارق روڈ پر کرائے پر رہتا ہے تو ہو سکتا ہے اسے اورنگی جانا پڑے, ٹھیک, یا لخت آباد جانا پڑے, ٹھیک, یا ایک پوشن میں جانا پڑے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کا مکان کی نوعیت ایسی ہے کرائے کی, چھت بھی اس کی ہے, زمین بھی اس کی ہے, تو یہ چھوڑ کر اس کو کسی پوشن میں جانا پڑے, ٹھیک, کسی فلیٹ میں جانا بنگلے پڑے, سے فلیٹ میں جانا پڑے, تو یہ پوزیشن چینج ہو سکتی ہے کر کے گزارا ہو سکتا ہے, اور ہزاروں لوگ اس طرح گزارا کر رہے ہیں. ٹھیک, تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بڑے شہر میں آدمی نوکری چھوڑے تو مفلس ہو جائے. ٹھیک, تو ان پر لازم ہے کہ اگر یہ ان کی نوکری کی نوعیت ایسی ہے کہ جس میں حرام کام کا ارتکاب شامل ہے, ٹھیک, تو فوراً چھوڑنا لازم ہوگا. ہم ہرگز ایسا فتویٰ نہیں دیتے کہ بھئی لگے رہو اور جب کوئی اور انتظام ہو تو چھوڑ دیجیے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر حرام کام کی معاونت کا پہلو موجود ہے تو فوری طور پر ایسے نوکری چھوڑنا
शरण वाजिब होगा। ठीक है जी, मुफ्ती साहब ने काफ़ी ब्रीफ आपको जवाब दिया है, और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो फारिग नहीं रखेगा, कोई ना कोई कारोबार का सिलसिला हो जाएगा, आमदनी का सिलसिला हो जाएगा। अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखते हुए, तवक्कुल करते हुए छोड़िए। आगे अगली कॉल जी। मेरा नाम मोहम्मद नईम अहमद है, मैं कुवैत से बोल रहा हूँ, रहने वाला इंडिया का हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि अगर कोई आदमी मजबूर है और उसके पास कोई हालातों से इतना मजबूर है कि उसके पास कोई हालात नहीं किसी तरह के, तो वो अपना घर रख रहा है हमारे पास, और फ़कत अगर वो घर का टाइम ख़त्म हो गया, जैसे कि मान लो उन्होंने 1 साल का टाइम दिया, वो घर का टाइम ख़त्म हो गया, पैसे नहीं दे पाया वो पता, तो उस घर पे कब्जा करना जायज़ है या नहीं? ठीक है जी, एक और कॉल दीजिए। बाबुल मदीना कराची से अब्दुल तारी अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब के बारे में ये सवाल है कि कंपनियों में बाज़ गाड़ियाँ मतलब लगाई जाती हैं जो उनके मुलाजमीन को लेकर आती हैं, लेकर जाती हैं। प्राइवेट सेक्टर के लोग अपनी गाड़ियाँ इनको देते हैं और फिर महीने में इनको जो है वो मतलब कुछ क्या हो जाता है वो इनको दिया जाता है। अर्ज ये कि एक कंपनी में मैंने अपनी गाड़ी लगाने के हवाले से बात की है, हाई रूफ गाड़ी लगाने के हवाले से, तो उसमें उनका एक ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है, उसका कहना यह है कि मेरी कंपनी जो है वो माहाना ज़्यादा पेमेंट करती है, मैं आपकी गाड़ी लगा देता हूँ, लेकिन इसके एवज में मुझे इतना मतलब कमीशन आपको देना होगा। यानी कि ट्रांसपोर्ट इंचार्ज जो है वो अपने कमीशन के तौर पर कुछ पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जो फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और मेरी गाड़ी उनकी कंपनी में लगेगी और मंथली वो मुझे कुछ पे करेंगे। तो मुफ्ती साहब की बात में सवाल ये है कि इस तरह करना कैसा है, जवाब इरशाद फरमा दीजिए। ठीक है जी, पहला सवाल नईम अहमद कोई से इन्होंने फ़ोन किया है और ताल्लुक़ इंडिया से है कि घर रहन रखवाया किसी ने, अब वो पेमेंट नहीं कर सके। देखिए, रहन जब घर रखा जाता है तो वो एक अमानत के तौर पर रखा जाता है। ठीक। और उसके जो मकासद बयान हुए वो यही बयान हुए कि उस सिक्योरिटी होती है एक तरह की, जो रकम दी है सामने वाले को कि उसकी कोई चीज़ रख ली जाए लेकर, तो सिक्योरिटी होती है। ठीक है। अब मामला ये है कि अगर वो नहीं दे पाया, ठीक है, तो फौरी से उस पर कब्जा ना किया जाए। ठीक है। और मकान का मामला ऐसा है कि इसमें कानूनी पहलू भी मौजूद होते हैं। ठीक। जायदाद में जाहिर बात, उस घर से अब वो कैसे पैसे रिकवर करेंगे? सही, बेचेंगे, कैसे बेचेंगे? ठीक है। तो आमतौर पर इदारे जो डॉक्यूमेंट रखवाते हैं और घर रखवाते हैं, तो वो उसके पस मंज़र में जो कानूनी पहलू हैं उसको पहले से ही जो है ना वो एड्रेस कर लेते हैं और उसको पहले से नोट करके ये सारे काम करवाते हैं। ठीक। अब यहाँ असल मामला ये होगा कि कब्जा करने से हल काम नहीं बनेगा। ठीक है। 3 से 4 सूरतें बनेंगी। ठीक है। कि अगर वो तंगदस्त हो गया है और वो नहीं दे पा रहा, उसको कुछ मोहलत दी जाए। ठीक है। दूसरी सूरत ये है कि वो राज़ी हो जाता है कि ठीक है मैं नहीं दे पा रहा, आप मेरा घर रख लो। ठीक। इसके बदले में तो फिर ये है कि ये अमल जो है ये एक सौदा होगा। ठीक। ये एक ख़रीदो फरोख्त होगी, मुसालहत की सूरत बनेगी और इसके अंदर फिर जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे कर लिया जाए, उनसे एक सेल डीड बनवा ली जाए ताकि इस घर को हो सकता है इनकी ज़रूरत ना हो, ठीक, इसको बेचकर वो अपने पैसे हासिल करना चाहते हो। अच्छा, इसमें एक और पहलू ये है कि मिसाल के तौर पर इन्होंने दिए थे 5 लाख रुपए, सही, घर है 10 लाख रुपए का। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो उसको ब्लैकमेल करके आप जो है वो 5 लाख में घर ले लें। ठीक है। तो घर जो है मार्केट रेट पर बेच दिया जाए, ठीक, उसकी रजामंदी से। ठीक। और फिर उसके पैसे उसको दे दिए जाएं, अपने पैसे खुद रख लिए जाएं। ठीक। यूँ इस मामले को हल किया जाएगा। ठीक, माशाअल्लाह। और अगर सवाल है तो एक सवाल और था, वो प्राइवेट गाड़ी वाला। जी, गाड़ियों वाला, ये भी वही सूरत है परचेजर की तरह ही जी, कि जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है उस कंपनी का, वो ऑलरेडी कंपनी का तनख्वाहदार है। ठीक है। और उसको इस काम की तनख्वाह मिलती है। ठीक। तो उसके ऊपर तो ये लाजिम है कि जो भी सस्ते से सस्ते में मुयस्सर आए, ठीक, उसे वो हायर करे। ठीक, यही जिम्मेदारी है ना, इससे बात की तनख्वाह मिल रही है। जी, जी, अब मिसाल के तौर पर एक गाड़ी ऐसी है जो महीने का 40,000 रुपये लेगी। जी,
اور یہ اس گاڑی والے کو کہتا ہے 5,000 مجھے دے دیا کرو، 35,000 میں آپ کو دے دیا کریں گے، میں کمپنی کی طرف سے آپ کو دے دیا کروں گا، وہاں سے تو 40,000 آئیں گے، آپ کو 35 دوں گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ یہ ٹرانسپورٹر جو ہے 35,000 میں گاڑی دینے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے صرف اپنے پیسے رکھنے کے لیے 40,000 میں لیا ہے، یہ خیانت کا ارتکاب کیا۔ پھر وہ جو یہ پیسے مانگ رہا ہے یہ خالصتاً رشوت ہے۔ معاملہ بڑا مشکل ہے۔ ایک ایسا حروف والا جو اسٹاپ پر آ کر کھڑا ہوتا ہے، ایک ایک گاہک سے چک چک کرتا ہے، جی بالکل، بارگیننگ کرتا ہے، کبھی گاہک آتا ہے، کبھی نہیں آتا، کبھی بارش، کبھی دھوپ، کبھی گرمی۔ کمپنی میں گاڑی لگ جانے سے ایک یہ ہے کہ روٹین کی لائف بن جاتی ہے اور ایک اچھے انداز میں انکم شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے رشوت دینی پڑ رہی ہے۔ تو اب ہے آزمائش، ان کو ذہن بنانا پڑے گا کہ شرعاً چونکہ اس سودا کرنے میں ایک حرام کام کا ارتکاب کرنا پڑے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ ضرور مجھے غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا، میں یہ سودا نہیں کروں گا۔ ماشاءاللہ، یہ ذہن بنائیں گے تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ ایک کال اور دے دیجیے پھر ریوائنڈ کرتے۔ محمد شہزاد اطاری ضیاءکوٹ، ماشاءاللہ احکام تجارت والوں کے لیے ایک سنہری موقع بھی ہے سیکھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک علمی موقع بھی ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مفتی صاحب کے کسی دکان یا ایسا سینٹر بنا کر وہاں پر ریٹ فکس کر دینا، چاہے وہ کپڑے کا ہے، ریڈی میڈ کا ہے، موبائلوں کا ہے، ایکسیسریز کا ہے، کسی بھی حوالے سے ریٹ فکس کر دینا اور اس کا معیار بھی قائم رکھنا، اس کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ کیونکہ لوگ کم کراتے ہیں ہیلے بہانوں سے، جی ہم تو سنت ادا کر رہے ہیں، یا اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے، تو اگلے کے لیے اب کیا حکم ہے؟ جی مفتی صاحب، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ایک طریقہ کار ہے مارکیٹوں کے اندر کہ ریٹ فکس کر دیا جاتا ہے اور پھر کم نہیں کیا جاتا، جی اسی ریٹ پر ہی چیز بیچی جاتی ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے، صحیح، اور ٹھیک ہے، وہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جو گاہک ہے اس کے لیے سنت ہے کہ وہ بارگیننگ کرے، صحیح، اور ریٹ توڑوانے کی کوشش کرے، تو گاہک کو تو موقع بھی ملا ہوا ہے، کوشش کر سکتا ہے، وہ آ کے ریکویسٹ کر سکتا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ ریٹ فکس کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی گاہک کو کم پیسوں میں بھی دے ہی دیتے ہیں، ٹھیک، مطلب کوئی زیادہ مال لینے آ گیا یا کوئی پرانا گاہک ہے اس کو تھوڑے پیسے کم کر دیں گے، لیکن بہرحال مالی معاملات کے اندر دین کو کیش کروانا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک، کہ بھئی سستا بیچو اور جو ہے وہ بارگیننگ سنت ہے، تم یہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، سستا کا مطالبہ کرنا ایک بنیادی حق ہے، لیکن اگر ایک چیز واقعتاً ہی سستی مل رہی ہو اور ریزنیبل پرائس رکھے، بالکل، اور مارکیٹ کے ریٹ سے بھی 2-4 روپے سستی ہو، تو پھر ایسے دکاندار کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، اور اگر مزید سستی کرنے کی گنجائش ہو تو دکاندار کو بھی چاہیے کہ سستی کر دے، ٹھیک، تو بری بات بھی نہیں۔ اگر وہ چیز جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ سے کچھ نہ کچھ کم میں مل رہی ہے تو پھر کیا بڑھا کے دینا بھی جو ہے وہ دین کا تقاضا ہوگا؟ مگر ایک چیز سستی مل رہی ہے، دیکھیں یہ دین کے جو دینی تعلیمات میں جو ممنوعات ہیں جی وہ سب سے زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے، کہ سودا کرتے ہوئے کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، ٹھیک، اس کے بعد کچھ آداب ہیں، کچھ اخلاقی تقاضے ہیں، ٹھیک، تو اب ان کی جو بارگیننگ ہے ایک بہت اچھا انداز سمجھا جاتا ہے آج کل کے معاشرے کے اندر، جی، تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، صحیح، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ کالز ہیں ہماری ویٹنگ پر، لیکن ہمارے سلسلے کا ڈیوریشن سے ہم نے کچھ ٹائم ایکسٹینڈ کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دیکھتے رہیے، مدنی چینل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو
आस्ता तेरे हबीब का, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का।